اگر آپ نے ان دونوں پیپرز کو لے کے چلنا ہے تو اس میں وکیب تو آپ کی ٹل پیپرز نہیں رکنی چاہیے. جی آر ای وکیب ایگزامینر کے ہاتھ میں ایک ایسا ویپن ہے سنس اے فیو ایئرز کہ بچوں کی پریسی ٹھیک ہوگی, ایڈیمز ٹھیک ہوں گے, پیئر آف ورڈز میں کوئی ایٹ لیسٹ 2-3 ٹھیک ہو جائیں گے, اوور آل لینگویج کی سکلز بری نہیں ہوں گی. لیکن وکیب میں ایشو یہ ہے کہ ایگزامینر کے پاس بہت لمبا چوڑا ایک بینک ہے جہاں سے وہ ورڈز لے سکتا ہے. سو اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم یہ جو سی ایس ایس کی جی آر ای وکیب ہے اس کو ہم اینڈ پہ کوئی آخری 2 مہینوں میں پڑھ لیں گے یا کوئی ایک اسپیسیفک 3 اور 4 منتھس کا ٹائم رکھ لیں گے, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ نیوز پیپر, میں نے کرنٹ افیئرس کہا ہے آپ کو کہ کرنٹ افیئرز آپ نے پڑھنا ہے. یہ آپ کے جو فرسٹ 3 مارننگ کے ٹارگیٹ سے یوں سمجھ لیں کہ دس schedule از مائی ڈسکوری آف آل دیز attempts. میری سب سے بڑی دریافت جو ہے وہ یہ schedule ہے. دس schedule helps you monitor all of your targets. یہ schedule آپ کو بور نہیں ہونے دیتا. یہ schedule آپ کی پرفارمنس کو ٹائم باؤنڈ رکھتا ہے کیونکہ اس میں آپ جو سبجیکٹس لکھ رہے ہوں گے, لیٹس سپوز 3 تو یہ ہو گیا, ساتھ میں ایک آپشنل رکھ لیتا ہوں اور ایک کمپلسری کوئی اور رکھ لیتا ہوں, اسلامک اسٹڈیز رکھ لیتا ہوں یا پاک اسٹڈیز رکھ لیتا ہوں, ساتھ میں کوئی ایک آپشنل رکھ لیتا ہوں. تو یہ اوور آل 5 سے 6 سبجیکٹس ہو جائیں گے اور ان کا ٹائم ڈیسائیڈ کروں گا میں خود. اگر میں سبھی کے سامنے 1 آور لکھ لوں تو یہ کوئی 8-9 گھنٹے میں مینیج ہو جائے گا. کچھ کے آگے 2 آورس لکھ لوں, جیسے جی ایس اے ہے, جی ایس اے میں گھنٹہ سائنس کو دیتا ہوں, گھنٹہ میتھس کو دیتا ہوں, یہ 2 آورس کا اسکیجول بنتا ہے, 2 آورس کا ایک سبجیکٹ بنتا ہے. تو دس از ہاؤ. یہ اسکیجول میں آپ کو ریٹن فارم میں گروپ میں شیئر کروا دوں گا, ایک سیمپل کے طور پہ میں نے بنایا تھا فار اسٹوڈنٹس. اس میں آپ اپنی مرضی سے چینجز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں. بٹ واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ آپ لوگ ایک ٹائم باؤنڈ پلان کے اکارڈنگ اور فکسڈ ایک اسکیجول کے اکارڈنگ چل رہے ہوں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ لوگ نہ بور ہوں گے, نہ آپ کی پرفارمنس پور ہوگی, نہ آپ کو یہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ نومبر دسمبر آ گیا اور تب آپ کو پتہ چلا کہ اوہ میری تو یہ 50 چیزیں اور بھی رہتی تھیں. کیونکہ ایک کیوس ہے تیاری کا, 12 سبجیکٹس ہیں, جب آپ ان کو ڈیوائڈ کر لیں گے ڈفرینٹ پارٹس میں تو آپ لوگ ایکٹیولی مانیٹر کر رہے ہوں گے. پورے ایئرلی ٹارگیٹ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اتنے منتھس تک میں نے نوٹس بنانے ہیں, اتنے منتھس میں نے ریویژن کو دینے ہیں, یہ ٹائم میں نے رائٹنگ پریکٹس کو دینا ہے. اور انگلش کو ہم نے ویسے ہی ساتھ رکھا ہے, پیپر بی کو ویسے ہی ساتھ رکھا ہے. اور اگر ہم ویکنڈ پہ پرماننٹلی اس روٹین پہ آ جاتے ہیں, پہلے 4-5 ماہ کے بعد پرماننٹلی اس روٹین پہ آ جاتے ہیں کہ ہم ویکنڈ انگلش کو دے رہے ہیں, تو ہماری یہ جو انسیکیورٹی ہے انگلش والی یہ دور ہو سکتی ہے. باقی مطلب اٹس آل اپ ٹو یو. ایک سجیشن ہے کہ اسکیجولڈ وے میں پڑھنا بہت اچھی چیز ہے, اور دونوں سبجیکٹ ساتھ چلیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. پیپر بی کی میں نے آپ کو بتایا کہ وکیب کا اس کے پاس چونکہ بینک بہت بڑا لمبا ہے, تو وہ کرے گا کیا کہ وہ آپ سے چاہے گا اگر تو آپ کے پاس جو پاکستان میں ایٹ لیسٹ اویلیبل سورسز ہیں, گرامرز جو ہیں جن میں جی آر ای کی وکیب دی ہوئی ہے, وہ ان میں سے کہیں سے بھی نہیں دے گا. اینڈ اٹ ہیز ایکچولی ہیپنڈ ود اسٹوڈنٹس کہ سم ٹائمز تو وکیب اتنی آسان آ جاتی ہے کہ 20 میں سے 17 18 بچوں کو آتے ہوتے ہیں. سم ٹائمز اتنی مشکل آ جاتی ہے کہ 3-4 سے اوپر بچے نہیں جا رہے ہوتے. اینڈ آل آف دوز جو وکیب میں پیپر بی کے میں وکیب میں سے 10 سے نیچے ہیں, دے آر اراؤنڈ 40. وہ 38 پہ ہو سکتے ہیں, 37 پہ ہو سکتے ہیں, 39 پہ ہو سکتے ہیں, 40 پہ بھی ہو سکتے ہیں. سو وکیب میں آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 10 پلس جانا ہے ایٹ لیسٹ 20 میں سے. تو پہلی چیز اسٹیبلش ہوگی ورکنگ آن 2 پیپرز, اور پیپر بی کے ٹارگیٹس بھی آپ کو پتہ چل گئے کہ وہ کس طرح کرنے ہیں. ایسے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹاپک آپ نے پاس پیپر سے ویسے چوز کر لینا ہے, اس کے اکارڈنگلی پڑھنا شروع کر دینا ہے. اپنا میٹیریل آپ نے انٹرنیٹ سے لینا ہے, کسی بک سے لینا ہے, کسی اسپیسیفکلی ایسیز پہ لکھی گئی بک سے لینا ہے. کوئی نوٹس آپ کو کسی فرینڈ کا کوئی لکھا ہوا ایسے مل جاتا ہے, کسی نے فیس بک پہ کوئی ایسے اٹیمپٹ کیا تھا, ان سارے کو یوٹیوب پہ آپ کو لیکچر مل جاتا ہے. کوئی پاکستانی ٹیچر ہے, اس نے کسی پاس پیپرز کے ٹاپک پہ یوٹیوب میں لیکچر دیا ہے. تو یہ سارے سورسز سے آپ بیسیکلی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. 2 دن لگیں, 3 دن لگیں, 4 دن لگیں, ایک بہترین جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویک میں اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح ریڈنگ کر کے 2 آؤٹ لائنز ضرور لکھنی چاہیے. اور اگر آپ لوگ پڑھ کے لکھ رہے ہیں تو پھر اگر آپ ٹوٹل 2 سے 3 تھیمز بھی سی ایس ایس کے لیے پریپیئر کر کے چلے گئے ہیں تو آپ کو پیپر آپ کا مل جائے گا. پھر ہم نے ٹارگیٹس بھی بات کر لی کہ اس کو آپ یا ساتھ مینیج کریں گے یا ویکلی بیسس پہ مینیج کریں گے. سب سے بہتر یہ ہے شروع میں ساتھ مینیج کریں اور اس کے بعد اینڈ پہ لے جائیں.